बी के चौथे सितारे की स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में नून से, इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो ये वाला सितारा और इसकी जो जर्नलाइज इन्फो है ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगी आज का जो रोड मैप है डिसाइड करने के लिए। तो देखते हैं कि इस हफ्ते के सितारे क्या कहते हैं। 23 अगस्त से हम आज का हॉरोस्कोप शुरू करेंगे, 30 अगस्त पे हम इसको एंड करेंगे। तो स्कॉर्पियो वन लाइनर जो मैसेज है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे स्कॉर्पियन का जो फैमिली ट्री है वो भी सेफ़ है। कहीं ट्रैवल करना है, कहीं कोई दफ्तरी मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए, कहीं कुछ ऐसा करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे स्कॉर्पियंस भी सेफ़ हैं अल्लाह के फजल से। घर, होमलैंड, लव लाइफ, बच्चे, तो वन लाइनर मैसेज तो ये है। दूसरा, आपका जो रूलिंग लॉर्ड है स्कॉर्पियंस, वो 11 अगस्त से ज़रा फॉल कर गया है। अब ये क्या कर सकता है, मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स को ज़रा सा उनका फोकस डीफोकस करने पे लग जाएगा। पेपर वर्क सबमिट कराना है तो बहुत मोहतात होके आपने कराना है, उसमें आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो कोई रिजेक्शन या फेलियर से बचने के लिए जहाँ पे भी पेपर वर्क सबमिट होना है, चाहे कोई कोर्ट है, चाहे कोई एम्बेसी है, चाहे मेरे स्टूडेंट्स का कोई पर्चा है, बहुत एग्ज़ाम्स हैं आपके, बहुत होशियार हो के, क्योंकि ये गलतियां करवा सकता है और फिर खामखा की रिजेक्शन या फेलियर से आपका मूड ऑफ हो सकता है। कारोबार का हाउस मेरे स्कॉर्पियंस का बहुत पावरफुल हुआ है। देन वो स्कॉर्पियंस, याद भी कराती हूँ आपको हर हफ्ते कि जो फेम की ख्वाहिशमंद हैं, आपका काम है सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना, उन्हें ग्रैब करना और अपना 100% देना। ये फिर रब का काम होता है, वो किस तरह नवाजेंगे, कैसे आप पे अपनी करम नवाजी होगी, ये फिर आगे रब का काम है। उसके बाद दो सितारे जो हैं, एक 24 अगस्त को आया, एक यहाँ पे आया 26 अगस्त को, ये भी पॉजिटिव है। और अब मेरे स्कॉर्पियंस की अगर कोई ख्वाहिश है, अगर कोई उनका कोई किसी काम को लेके, किसी टास्क को लेके अगर मेरे स्कॉर्पियंस चल रहे हैं, कोई दोस्तों से मदद चाहिए, कोई इस वक्त दोस्तियों वाला खाना भी बड़ा पावरफुल हो जाएगा इन दो की तब्दीली से। फिर जो है रोमांस एरिया भी पावरफुल स्कॉर्पियंस का हो जाएगा। बच्चों की तरफ से कोई बड़े प्राउड मूवमेंट या कोई सुरखरू भी हो सकते हैं, ऐसा भी कोई झोंके आपको मिल सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे 11th हाउस की पोजीशन सॉलिड होने की वजह से मैं ये कहूँगी कि टास्क बनाइए और जो है अपने मंजिल को हासिल कीजिए। एक सितारा जो 7 अगस्त से आके बैठा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है स्कॉर्पियन, 7 अगस्त से ही आया हुआ है, मेरे स्कॉर्पियंस के दिमाग को पॉजिटिव कर रहा है। जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो ज़िंदगी खुद ब खुद थोड़ा सा आप कोप अप करने के काबिल होते हो। तो इस वक्त शुक्र है अल्लाह ताला का कि 7 अगस्त से आपको खुद भी फील होता होगा कि जैसे दिमाग में रोशनी है, इस वक्त चीज़ें आपको आसान अल्लाह के हुक्म से लगेंगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर अल्लाह के हुक्म से होंगी। तो ये है कि इस वक्त इसकी जो पोजीशन है वो भी सॉलिड है। अब स्कॉर्पियन जो आखिरी वार्निंग जो जाते जाते देनी है, 27 जुलाई के बाद से इसी साल ये जो दो सितारे एक ही जगह पे बैठे हुए उल्टे चल रहे हैं, दोनों सितारे, अपनी हेल्थ पे बहुत काम करना है, उसको तो फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना। स्टमक एरिया, किडनीज वाला प्रॉब्लम हो गया, फिर मेरी जो बहनें हैं उनके गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, ये कोई प्रॉब्लम ना बने। तो आपने इस वक्त हेल्थ आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो मेरे स्कॉर्पियंस मुलाजमत करते हैं अपना 100% दें, आपकी तरफ से गफलत नहीं होनी चाहिए। अपने ताल्लुकात बॉसेस के साथ, कोलीग्स के साथ, यहाँ तक कि मातहत स्टाफ के साथ बहुत अच्छे रखिए ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपको कहीं पे भी मसला ना करे। तो यहाँ पे एक एहतियात ये है, यानी जॉब एरिया और हेल्थ एरिया,
اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہیلتھ جو ہے وہ دونوں میں یہ میں آپ کو اگلی ٹائم لائن بھی دے دیتی ہوں. 11 دسمبر تک ان دونوں پہ آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. جان ہے تو جہان ہے, جان ہوگی تو کام کر سکیں گے. تو اپنے آپ کو بالکل جو ہے, زندگی ایک ہی پھیر ہے, اسی اتنے دوبارہ تے آنا نہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے حصے کا اچھے سے جو ہے نا جما کے یہاں سے ہم جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا, لائک اور دوستو یہ جو ہفتہ ہے یہ چاند گرہن کا ہفتہ ہے, اور اس ہفتے کا ہر دن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ چاند نے گزرنا ہے سن کیپریکون سے پھر اس نے ایریز تک آنا ہے. یعنی کہ بہت حالات میں تلاطم ہے, بہت حالات میں اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا. سو اس کا ہر دن بہت امپورٹنٹ ہے اس ہفتے کا. تو اگر آپ اپنا ڈیلی ہاروسکوپ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈیلی وائب دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے دوسرے چینل عالیہ نذیر احمد پر جائیے, وہاں پر آپ کو آپ کا ڈیلی ہاروسکوپ مل جائے گا. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے ایک اور بہت امپورٹنٹ ہفتہ آ گیا, اور یہ جو ہفتہ ہے 23 سے 30 تک کا یہ چاند گرہن کا ہفتہ ہے. چاند گرہن کے اس ہفتے میں آپ کا جو رولر ہے پلوٹو وہ بھی انوالو ہے, اور اب وہ جہاں گرہن لگ رہا ہے وہ آپ کا 5واں گھر بن رہا ہے. سو ٹیکنیکلی یہ بہت زیادہ آپ کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہے جہاں پہ آپ کا رویہ بہت ری ایکٹیو ہو رہا ہے. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بہت زیادہ ری ایکٹیو ہو سکتے ہیں, ایکٹیو ہو سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو خام خواہ کی بے چینی, بے قراری, جیسے ہم دائروں میں گھومنے لگ جاتے ہیں. آپ سے پوچھتے ہیں آپ دوڑ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یہ نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں لیکن دوڑ رہے ہیں. کچھ اس طرح کا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کا بن رہا ہے. اور اس ہفتے میں جیسے آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہے تبدیلیاں, بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں وقت کے ساتھ, تو ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. رومانس جو ہے وہ یہاں پر بہت انٹینسیفائی ہو رہا ہے. لو جو ہے وہ رومانس کہہ لیں, لو کہہ لیں, پرسن کہہ لیں, اینی تھنگ, جو چیزیں آپ کے دل کو خوش کرتی تھیں, مطمئن کرتی تھیں, وہ چیزیں جو ہیں اب آپ کو بہت زیادہ, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے بارے میں غور کر رہے ہیں, ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہیں, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کون سی چیز مجھے, میں نے یہ جیسے ایک بچہ ایک کھلونا بہت محنت سے حاصل کرتا ہے, اور پھر اسے ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کھیل کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. یا بعض دفعہ ہم بہت محنت سے کچھ حاصل کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یار اس کے لیے میں نے اتنی ایفرٹ کی, یہ وہ چیز تھی جس کے لیے میں اتنا اپنے آپ کو پریشان کر کے رکھا. سو اس طرح کی کوئی چیز ہے. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو ٹائم ہے 2026 کا ریمیننگ ٹائم, یہ آپ کے لیے ڈیفائننگ ٹائم ہے. اس ٹائم میں آپ سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ چیزیں آپ کے لیے بلڈ اپ ہو سکتی ہیں, چینج ہو سکتی ہیں, تبدیل ہو سکتی ہیں. آپ کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو سکتا ہے, معاملات کو ہینڈل کرنے کا جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ یعنی کہ بہت تبدیلیاں آپ کی ذات میں آ رہی ہیں. آپ نے اوائڈ کرنا ہے چیزوں کو اسپیکولیٹ کرنے سے. اسپیکولیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ اندازے لگاتے ہیں, اندازے نہیں لگانے آپ نے. تو اندازوں سے بچنا ہے, چیزوں کو انفولڈ ہونے دینا ہے. جیسے چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ نے ان کو پھر دیکھنا ہے. اور مین چیز جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بار اجازت دیجئے دوبارہ خوش ہونے کی. ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو خود خوش ہونے سے روک رہے ہیں. تو اپنے آپ کو الاؤ کریں کہ آپ جو ہیں دوبارہ خوش ہو سکیں, یا خوش رہ سکیں, یا خوش محسوس کر سکیں. یہ چیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس ہفتے کی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوئی چوٹ لگا سکتے ہیں, کوئی اپنے آپ کو یعنی کہ تکلیف خود پہنچا سکتے ہیں. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے, اور آپ نے تھوڑا سا اپنا رویہ جو ہے اسے ری ایکٹیو نہیں, رد عمل بہت زیادہ آپ دے رہے ہیں, تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ رد عمل نہ دیں اور اندازے نہ لگائیں. ہوتا ہے نا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس چیز کو وقت سے پہلے ہی ٹھپ دیتے ہیں,
اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے بعد آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ وہ دور آپ کی زندگی میں اس ہفتے سے شروع ہوتا ہے جب مشکلیں جو ہیں وہ زندگی سے نکل جاتی ہیں. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ لڑائی جھگڑا لوگوں کا آپ سے بلا وجہ اختلاف برائے اختلاف. آپ کی لو وائب از ویری اسٹرانگ. لو از پازیٹیو, لو از ہیپی, اینڈ جیسے آپ ایک اسٹیپ فارورڈ ہو جاتا ہے اس طرح کا آپ کی لو وائب ہے. اور آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے 5ویں گھر میں چاند گرہن لگ رہا ہے, میسج آپ کو دے رہا ہے کہ اپنے اوپر یقین رکھیں, آپ گڈ انف ہیں. اپنا کانفیڈنس نہ لوز کریں, اپنی سوچوں پر یقین رکھیں اور یہ سوچیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں. یو آر گڈ انف, آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی اسٹون بن رہا ہے اٹس ماربل, پنک وائٹ ماربل. وائٹ ماربل ہوتا ہے سنگ مرمر جس کو کہتے ہیں. آپ کا لاکی نمبر ہے 66. 66 ماسٹر نمبر ہے اور بہت ہی خوبصورت نمبر ہے. یہ جس نمبر میں بھی آتا ہے یہ اپنے ساتھ صحت لے کر آتا ہے. آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے دس از اے ٹرٹل. ٹرٹل جو ہوتا ہے نا یہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے وزڈم, حکمت. تو یہ انرجی ہے جو آپ کو چاہیے. آپ کا جو لاکی کلر بن رہا ہے وہ بن رہا ہے لش گرین, جو پتوں کا رنگ نہیں ہوتا لش گرین وہ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکنے کی عادت اپنانے کی کوشش کریں, تھوڑا سا جھکنا سیکھیں. اور جھکنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے یہ عادت سیکھنے کا وہ سجدے ہیں, بار بار سجدے ہیں اور سچے سجدے ہیں. سچے سجدے کیجیے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا جیسے فوڈ بینک ہوتا ہے وہاں پر ڈونیٹ کیجیے. اب موو کرتے ہیں سیکرٹری